दिल जरा कुछ तो बता किस राह पे हम चलने। आपको पता है खाला, पहले जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी ना तो आपकी जान पे बनाती थी। तब परेशान हो जाते थे। मैंने जानता था कि तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने के चक्कर में तुम्हारी झोली में दुख दूंगा। वो मुझे सफाई पेश करती गई, उसे पहचान ही नहीं पाया। कभी उसकी मोहब्बत मेरा गुरूर होती थी, आज उसे भी खाक में मिला दिया उसने। पोजीशन तो मेरी खराब हुई है। मेरी अना, मेरा अपनी जात पर गुरूर सब खाक में मिला दिया उसने। मोहब्बत जिद से नहीं इज्जत से की जाती है। जिस दिन खुद से नफरत करना छोड़ दोगे ना, उस दिन औरत से मोहब्बत करना सीख जाओगे। अगर मेरा मोहित इस घर में वापस ना आया तो इसके लिए भी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, वो तुमसे प्यार करती है। एक लड़की तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रही है और तुम होके उसे जबरदस्ती अपने रिश्ते में बांधे रखा है। जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं था, हमारा भी था, क्योंकि हमने आपको कभी रोका ही नहीं, उल्टा आपका साथ दिया। लेकिन देखिए ना आखिर में हमारे हाथों में क्या है। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। खुद अकेली रह गई हूँ मैं। तो जानती है मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं फतेहा। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मेरे होने वाले बच्चे की माँ को मैंने अपने हाथों से दूर कर दिया। ऐ दिल सर, ये आपके लिए कोई एनवेलप देके गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ताकीद की थी कि मैं आपको लाजमी दे दूंगी। राम, मैं बहुत बार आपसे मिलने आई, मगर आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए बगैर यूँ आपकी ज़िंदगी से नहीं निकल सकती। आज मैं कुछ सच आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये कहानी है जिसमें लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियाँ होती हैं।
یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کم گو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کم گو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کم گو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوق ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور ملوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سلسلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور ملوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سلسلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروش کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروش ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروش اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروش اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروش کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروش کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروش کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کے سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور ملوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے سلسلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کرداروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور چند مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللفظ رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔ یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔ دونوں پہلی بار ایک لائبریری میں ملتے ہیں، ایک ادھوری کتاب کی تلاش اور جن مشترکہ شوقین کے درمیان ایک عجیب سی خاموش دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ نائلہ کی زندگی میں ایک پرانا دکھ ہے، بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اسے دنیا سے لا تعلق کر دیا تھا۔ سروج اپنی بہن کی بیماری سے لڑ رہا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور گزرتا ہے اور بغیر کسی اظہار کے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے لگتے ہیں۔ مگر سروج اپنی بہن کی بیماری اور غربت کی وجہ سے نائلہ کے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ نائلہ سروج کی خاموش کو اس کی بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دل میں ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ خود کی اس سے الگ کر لیتی ہے۔ کہانی کا زبردست موڑ تب آتا ہے جب نائلہ کو سروج کی بہن کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیسے وہ بے رخی سمجھ رہے تھے اور دراصل قربانی اور مجبوری تھی۔ آخری سین میں نائلہ سروج کے پاس آ کر کہتی ہے، محبت کی سب سے خوبصورت اظہار کبھی کبھی صرف خاموشی ہوتی ہے اور میں تمہاری خاموشی کو سن چکی ہوں۔ اس ڈرامے کی اختتام ایک سچے، خاموش اور باللوث رشتے پر ہوتا ہے جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے مسئلے کے حوالے سے لازمی اپنی رائے کی اظہار کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے۔ ویورز، یہ کہانی ہے جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں ہوتی ہے۔
یہ کہانی نائلہ اور سروج کی ہے، دو ایسی کے تاروں کی جنہیں تقدیر نے بار بار قریب لانے کی کوشش کی مگر حالات بار بار الگ کرتے رہے۔ نائلہ کو ایک کمگو، حساس اور اداس سی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ سروج ایک بے حد باتونی، شوخ مگر دل کا نرم لڑکا ہے جو ہر دل کو ہنسانا جانتا ہے مگر اپنے درد چھپاتا ہے۔